قمر چیمہ صاحب پلیز آپ بھی بتائیے گا. سوال میرا آپ سے وہی ہے کہ یہ جو تاریخی مناظر آج صبح یہاں رقم ہوئے ہیں جو کہ ہم نے دنیا کو دکھائے ہیں, ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تبھی جلوس جنازے اختتام ہوئے, پذیر ہوئے کچھ گھنٹے ابھی بھی ہو گئے ہیں, پھر بھی اطراف میں ابھی تک لوگ یہاں کھڑے ہیں, حالانکہ کئی گھنٹے سے جلوس تو ختم ہو گیا ہے. یہ مناظر آپ کے خیال میں واشنگٹن اور تل ابیب کے لیے کیا مطلب ہے ان مناظر کا؟ جی یہ مناظر یہی ہے کہ جو ظاہر بات ہے امریکن لیڈرشپ جو بتا رہی تھی امریکن عوام کو کہ ہم نے وہاں پہ ایئر فورس ختم کر دی, نیوی ختم کر دی, لیڈرشپ ختم کر دی, تو پتہ یہ چلا کہ یہ اور پھر جو وہاں پہ پروٹیسٹ کروائے گئے, آپ کو پتہ ہے پھر 2 دفعہ حملہ کیا گیا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی, تو یہ بتایا گیا لوگوں کو, یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہاں کے لوگ تنگ ہیں اس لیڈرشپ سے. تو ان اگر آپ آج کے یہ آپٹکس دیکھیں اور آپ تو آن گراؤنڈ موجود ہیں بدامی صاحب, تو لوگ تنگ نہیں ہیں. لوگ آج بھی اس جو آیت اللہ خامنئی اور ان کے فلسفے, ان کی سوچ, سپریم لیڈر جو آیت اللہ خامنئی کے ساتھ ہیں, یہ امام خمینی کے آئیڈیا اور آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں. تو ایران کی عوام جو ہے وہ اپنے لیڈرشپ کی سوچ کو سپورٹ کرتی ہے, ان کے خلاف نہیں ہے. ایک تو میسج یہ گیا ہے. دوسرا, جو آیت اللہ علی خامنئی کی جو شہادت ہوئی ہے, پھر ان کے ساتھ ان کے بچوں کی, پھر ان کے ساتھ ان کے گرینڈ چلڈرن کی, تو یہ بھی ایک بہت بڑا تاثر ہے کہ یہ جو شہادت پہ بلیو کرتے ہیں, تو یہ صرف خود شہید نہیں ہوئے, انہوں نے اپنی 3 نسلیں شہید کروا دی ہیں. اور یہ ایک ہی یہ ایران کے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا میسج ہے کہ دیکھیں یہ وہ ہمارا لیڈر ہے جو خود بھی شہید ہوا, اس کا بچے بھی ہوئے, اس کے گرینڈ چلڈرن بھی شہید ہوئے, تو انہوں نے ہمارے لیے الٹیمیٹ سیکریفائس دے دی ہے. تو اور یہ صرف باتیں نہیں کرتے تھے, آج قربانی دی ہے. آج اس جلوس جنازہ میں بھی قمر صاحب ایک نعرہ جو بہت ہم سن رہے تھے وہ یہی تھا, وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے اس امام علی مقام کے حوالے سے, حسین حسین شعار ماں, شہادت افتخار ماں. تو وہ شہادت کے حوالے سے ہی نعرے تھے بس کہ ہمارے لیے افتخار ہے, ہمارے لیے فخر کا باعث. یہ نعروں سے گونجتا رہا ہے آزادی اسکوائر آج. جی بالکل. اور جس میں یہ دیکھیں اب علی خامنئی صاحب کی عمر 86 سال تھی, تو اب آپ دیکھیں کہ وہ 86 سال کی عمر میں شہید ہو کے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک دفعہ پھر زندہ کر گئے ہیں. اور دیکھیں وہ یہ جو تاثر دے کے گئے ہیں کہ دیکھو میں بھی حالت جنگ میں ہوں, اور ایران کا آنے والا ہر سپریم لیڈر حالت جنگ میں ہے, ایران کا ہر فوجی, ایران کا ہر سویلین, اور وہ جو آئیڈیالوجی ہے ولایت فقیہ کی, اور وہ جو ان کی جو انقلاب ہے وہ ابھی بھی جاری ہے, اور ہم اس چیز پہ چل رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی میسیجنگ ہوئی ہے. اور دیکھیں تل ابیب جو ہے, میرا تو ویو یہ ہے کہ وہاں پہ نیتن یاہو نے علی خامنئی صاحب کو شہید ہی اس لیے کیا تاکہ ایران کو ہمیشہ کے لیے دشمن رکھا جا سکے, اور ایران کو پوری زندگی کے لیے وہ اگلی نسلوں کو بھی دشمن رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خطے کے اندر اپنی ایکسپینشنزم اور گریٹر اسرائیل کے جو خواب ہے اس کو کر سکیں. لیکن جو خواب بیچا جاتا تھا ویسٹرن دنیا کو کہ یہ جو رجیم ہے ان پاپولر ہے, عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, یہ ہم جائیں گے ختم کر دیں گے اور پھر لوگ اوپر آ جائیں گے. اور جو کچھ ڈیاسفورا یورپ میں اور امریکہ اور دنیا میں اندر تھا, جو ڈیاسفورا کوششیں کر رہا تھا کہ ہم واپس جائیں گے جیسے ہی یہ نکلیں گے اور ہم ٹیک اوور کر لیں گے, وہ ساری باتیں جھوٹ نکلی, اور وہ صرف اور سیاسی پولیٹیکل اسٹنٹ تھا. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ 50 سال کے بعد آج بھی جو انقلاب کی سوچ ہے وہ ایرانی عوام کے اندر سرایت کر چکی ہے, پینیٹریٹ کر چکی ہے, اور یہ ایک آرگینک جو ہے وہ سوچ ہے. اس سوچ کا تعلق ایران کی عوام کے اندر ہے, جڑوں کے اندر ہے, اور یہ پیغام انہوں نے اپنے آپ کو بھی دے دیا کہ ہم نے 50 سال ضائع نہیں کیے, ریجن کو بھی دے دیا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دے دیا, اور اس میں دنیا کے لیے بہت سارے سبق سیکھنے کے لیے. اور چیمہ صاحب یہاں آزادی اسکوائر میں یعنی ہمیں اندازہ تو تھا کہ ٹھیک ہے اس میڈیشن پروسیس میں پاکستان کا جو کردار رہا ہے تو لوگ واقف ہوں گے اس کردار سے. یقین جانیے میں حیران ہوں کہ لوگ نہ صرف پاکستان کے کردار سے واقف ہیں, معترف ہیں, پاکستان کی شخصیات کے نام سے واقف ہے. رئیس جمہور وہ کہتے ہیں, اور یعنی وہ عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب, یہ 2 نام یہاں کی عوام کے لیے اب نئے نام نہیں ہیں. تو یہ بڑی الگ فیلنگ دیتا ہے کہ جب آپ کے وہ 7 سمندر پار بھی وہاں کے نمائندہ شخصیات کو نام لے کر لوگ جانتے ہوں, اور لوگ جو ہے وہ پیامبر امن اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوں. تو یہ ڈپلومیٹکلی پاکستان نے بھی ان 100 دنوں میں کئی سالوں کا سفر طے کیا ہے.
جی دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 80 سال ہو گئے پاکستان کی جو ہے وہ انڈیپینڈنس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے انداز سے ہمارے تعلق استوار ہوئے ہیں، اور ایران کی جو موجودہ ریلیجیس پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ اور عوام جو ہے وہ پاکستان کو بالکل نئے انداز سے اگلے 50 سال 100 سال دیکھے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ان کے حساب سے ایرانین لیڈرشپ اور عوام کے حساب سے ہمارا جو ان کے سامنے امیج گیا ہے کہ یہ وہ اکیلا ملک ہے ستاون اسلامک ملکوں میں جس نے ہمارے لیے اتنا کردار ادا کیا۔ یہ میں نے یعنی میں آپ سے صحیح بات کہی، میں نے کل تہران، اور انٹرویو آن ایئر ہو چکا ہے، آپ یہ بات آج کر رہے ہیں، کل ہم نے تہران کی سڑکوں پہ ایک صاحب سے جو ایران میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہے ہیں 15 سالوں سے، ان سے ہم نے پاکستان کے کردار کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہ بات کہی جو آپ نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بہت سراہتے ہیں پاکستان کے کردار کو، اور خواہش ہے کہ باقی اسلامی ممالک بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ بس یہ ایک ہی ملک تھا جو سب میں آگے آیا اور اتنا کام ادا کیا۔ یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل الفاظ سنے ہم نے لوگوں سے۔ جی اور دوسرا یہ بھی ہے نا ودامی صاحب، لوگ اب سمجھتے ہیں کہ ایک نیا سفارتی سیاسی اقتصادی تعلق ہمارا ایران کا اور پاکستان کا، اور سب سے بڑھ کے ان 3 تعلق سے بھی بڑھ کے ہمارا جو عوامی سطح پہ جو تعلق تھا، جس انداز سے پاکستان کے میڈیا نے، جیسے آپ کا شو جو تھا یا اور بہت سارے جو صحافی پاکستان میں جو کور کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا نے، معاشرے نے جو ایران کا ساتھ دیا، میں سمجھتا ہوں ہم نے صرف ایران کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے انٹرنیشنل لا کا ساتھ دیا، ہم نے گلوبل ویلیوز کا ساتھ دیا، ہم نے انٹرنیشنل نارمز جن کی اکثر ویسٹ بات کرتا تھا اور انٹرنیشنل لا کی جو بات ہوتی تھی، ہم اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ دنیا نے جو لاز بنائے اس سے پیچھے ہٹ گئے، ان کو توڑا، ہم نے ان لاز کو پروٹیکٹ کیا۔ یو این سیکورٹی کونسل میں نان پرماننٹ ممبر کے طور پہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا، اسرائیل کو بے نقاب کیا، جب سے جو اس نے غزہ میں جینوسائیڈ کیا، جو ایران کے حوالے سے چیزیں تھیں، نیوکلیر کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے دفتر خارجہ ہو، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہو، پاکستان کا میڈیا ہو، ایرانی لیڈرشپ ہمیشہ اس حوالے سے، اور اسی لیے تو دیکھیں ایرانی صدر پاکستان آئے، شکریہ ادا کر کے گئے، کہاں پہ گئی ہے ایرانی لیڈرشپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاکستان کا ایک نیا امیج، ایک نیا تاثر، ایک نئی سوچ پاکستان کے بارے میں ایرانی عوام کے اندر، ایران کی کلرجی، ریلیجس کلرجی جو ہے ان کے اندر، ملٹری کے اندر آیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مستقبل کے تعلقات کے لیے اور ہماری نئی نسلوں کے لیے بہت اہم ہے۔